بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ماہ رمضان المبارک کو کس طرح شیڈول کیا جائے، اس میں کس طرح ہم نے اس کو گزارنا ہے، کیسے اس کے اندر ہم نے شب و روز جو ہیں اس کو گزارنے اس حوالے سے ہمیں بتا دیں۔ جی، یہ بہت اچھا ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں عبادات کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ہم نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور بالخصوص ہم فرض نمازوں کے بعد جو ہماری زندگی کی قضا نمازیں ہیں اس کا ایک اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہے، کہ بلوغت کے بعد کب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، کتنی آپ کی نمازیں رہتی ہیں، ایک اندازے کے ساتھ آپ دیکھیں تو ان قضا نمازوں کو آپ پہلے پڑھیں۔ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کریں، جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، اور بالخصوص تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ جتنا موقع ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو تہجد پڑھنے کا ملتا ہے، پورا سال اتنا موقع عام لوگوں کو نہیں ملتا۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی جو تہجد پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ تو عام لوگ بھی کیونکہ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو جب آپ سحری کے وقت اٹھیں تو آپ وضو کر کے اس وقت تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس میں تہجد کی نماز بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے بعد آپ 2، 4، 6، 8 جتنی رکعتیں بھی آپ تہجد کی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ ذکر و فکر کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دن کے وقت آپ نے روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ ماہ مبارک اتنا شان والا ہے، برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اس ماہ مبارک میں ایک فرض پڑھنے کے بدلے میں 70 فرضوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے دن بھی بڑے قیمتی ہیں، اس کی شامیں اور راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک شیڈول تیار کریں کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے وہ ہے تعلیم و تعلم کی۔ ہمیں ضرور جو ہے فرض علوم جو ہے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اکثر مساجد کے اندر ماہ رمضان مبارک کے اندر چھوٹے چھوٹے کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں جن میں فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ضرور اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور گھر کے اندر ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک شیڈول تیار کرنا چاہیے کہ انہوں نے صبح سحری کرنی ہے، پھر انہوں نے نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر انہوں نے سونا ہے، پھر انہوں نے یہ ذکر کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے جو ایک شیڈول ہے اس کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی
وہ غفلت اور سستی کے اندر اپنا دن گزارتے ہیں۔ تو جب گھر کے اندر جو بڑے افراد ہیں وہ اس طریقے سے فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے، ذکر و فکر کا اہتمام کریں گے، تو ایک خوبصورت ایک گھر کا ماحول بنے گا، اور پھر جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم ماہ رمضان کے اندر یہ اہتمام کرتے ہیں اور ہمارے اکابرین پورا سال ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح یہ عمل کریں گے، ہمارے بچے بھی اس طرح کریں گے، تو اس ماہ مبارک کی برکت اتنی ہوگی کہ یہ ایک عمل کرنے والا بندہ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باوقار بندہ ہو جائے گا۔ وہ اس ماہ مبارک کی عزت کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک عزت والا بندہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کا کوئی بھی لمحہ اس کو ضائع نہیں کرنا۔ دن کو ہم روزہ رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و فکر کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ ماہ مبارک قرآن پاک کا یہ ماہ مبارک ہے۔ تو یہ ایک ہمارا ایک شیڈیول ہمارا ہونا چاہیے، ہم اس کو پہلے ہی اس کی ترتیب دیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو گزارنا ہے۔ تو اگر ہم پہلے ہی اس کی ترتیب دے دیں گے کہ ہم نے ایسے اپنے شب کو اور اپنی جو دن اور راتوں کو گزارنا ہے، تو انشاءاللہ جب ماہ رمضان آئے گا تو ہم اسی کے مطابق جب چلیں گے تو ہمارا ماہ رمضان بہت ہی خوبصورت انداز میں گزرے گا، عبادت کے اندر، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور نیکی کے اندر گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ماہ رمضان مبارک کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، جو بھی اس کو سنے گا تو اگر وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ماہ رمضان کو گزارے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔